اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. پاور پلانٹس ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنوشور نے کرنا تھا. تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے, کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی, اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی, نیچے کوئی چیز, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا, وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا, تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹ ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے, تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر میں, میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں, تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے اسپیکٹ کے اوپر, جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس اسپیکٹ کے اوپر آپ الیبریشن چاہتے ہیں, باتیں چاہتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے, کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں. تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا, اور جس طرح ہم نارملسی کی طرف گئے, تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو. اور اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی, اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ ان کی, میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے, میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر, کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے, بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں, اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے. یورپینز کا, ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا, سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے. یہ سب کا, سوائے امریکہ کا. اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے, لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا, چائنا, جن سے بھی ہم ملے ہیں, ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی, پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا, کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے, لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے
असल मसला अभी शाह साहब कह रहे थे फॉलो अप का है। आपने, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने आई थिंक नवंबर 2019 में जो गवादर का पावर प्लांट है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। आज तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ। आज मुझे पता चला कि साइनोशोर जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनली चूँकि वो डेट सेटलमेंट कुछ आउटस्टैंडिंग की हुई है, उसके बाद उन्होंने अभी फैसला कर लिया कि अब जल्दी इन छुट्टियों के बाद काम शुरू करेंगे। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि चूँकि आपको लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं यहाँ पे जब मीटिंग्स होती हैं आला सतही, असल मसाइल वहीं पे रहते हैं। आपने 3 महीने पहले भी मीटिंग्स की थी, सफ़ीर भी आया था आपके पास। तो मैं यहाँ एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे ये आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो फॉलो अप्स हैं किसी को फोकल पर्सन लगाएं कि पता करे कि ग्राउंड ब्रेकिंग हमने नवंबर 2019 में की, आज तक उस पर काम नहीं शुरू हो सका। इसमें नुकसान किसका हुआ है? इसमें गवादर का नुकसान हुआ, इसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और वो था कि आपका जो टैरिफ के इशू पे ना 2 साल आपके हमने गंवा दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर इस पे मैं आपको बता, देखें, आप रियलाइज़ करें कि 2019 के बाद कोविड आ गई, चाइना बंद हो गया। ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट शी की मुलाकातें हुई हैं, ये इस बारी 2 साल के बाद हुई हैं। तो उसके अंदर सब कुछ रुक गया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये पावर प्लांट्स, इनको फाइनेंस करना था किसी ने, साइनोशोर ने करना था। तो वो हमारे जो इश्यूज़ बने उसके बाद, क्योंकि हमने तो कई चीज़ों के ऊपर, अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। तो वो इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा वो मूव नहीं करती चीज़ें। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं परसू करने के लिए, लेकिन जब तक वहाँ लीडरशिप की मीटिंग नहीं होनी, उन्होंने, आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने अपनी ट्रिप आगे डिले की। तो उस ट्रिप के ऊपर वो जो चीज़ें होनी थी वो अनफॉर्चुनेटली डिले होके अब जाके सारी बातें हुई हैं। दूसरी मैं एक छोटी सी बात, आई जस्ट टेक 1 मिनट, कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये हमेशा स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं। चीन में जो स्पेशल जोन्स बने हैं वो हर चीज़ उन्होंने हाथ में लेके सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करके फिर इन्वेस्टर से कहा कि अब आ जाएं। हमने आज तक रशकई हमसे फुली फंक्शनल नहीं हो सका। तो अगर इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने साथियों से कहें कि उसको फेडरल प्रॉपर्टी करार दे के हर इम्यूनिटी वहाँ पहुँचाई जाए ताकि काम शुरू हो सके उस पर। इम्तियाज़, ये हम कर नहीं सकते 18th अमेंडमेंट के बाद। मैं आपसे बिल्कुल, सिर्फ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इशू नहीं है, या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है।